بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کا اخلاق اچھے سے تہذیب و اخلاق شانداری کا نمونہ بنا دیا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بات غسل کیا ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر وقت وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جہد و عباد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن جہاں کے بہار آئے، جس کے دامن میں چھپ سکے دنیا وہ رسول فرید ظاہر آئے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ اس معاشرے کے ادب کے لحاظ سے تالیوں سے اجتناب کیا جائے۔ میرا جو ہے یہاں اسپیچ کرنے کا وہ میرے پوزیشن سے تعلق نہیں، آئے اور آج ایمان کو تازہ کرے۔ جناب صدر، میرے جیسی کامل مقام طالب علم والا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتی ہے جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، ورفعنا لک ذکرک، تو کہیں انا اعطیناک الکوثر، اور کہیں یا ایھا المدثر، اور کہیں یا ایھا المزمل کا خطاب فرمایا۔ جناب صدر، سیرت النبی پر لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو گئے، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر سیرت النبی کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ جناب صدر، میری کیا مجال کہ میں اس محتوی شان کے بارے میں لب گشائی کروں کہ جس دست سے اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتی۔ آج کی میری تفصیل کا موضوع سیرت مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کعبہ میں 1,24,000
جس آیت مکرمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تحقیق کر آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ جناب صدر محترم، اس آیت مکرمہ میں نور سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ جناب صدر محترم و سامعین اکرام، اسی آیت مکرمہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کیا خوب فرمایا ہے، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تازہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا، نور زندونا تیرا دیڑا صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہک میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ جناب صدر محترم و سامعین اکرام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مصطفیٰ کریم نے اپنی شبانہ روز زندگی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا درد اور غریبوں کمزوروں کے لیے علم و محبت پیدا کر سکے۔ وہی مکہ کے لوگ جو دوسروں کا مال غصب کرنا بہادری سمجھتے تھے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر صادق و امین کا لقب دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اس کی عادت خود آلودہ تھی، وہ میرے نبی کو کبھی صداقت کا پیکر کہتے تھے اور میرے نبی کے امانت و دیانتداری کا تبرتے نہیں کرتے تھے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل رہے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی نبوت دیکھیں یا بعض ظہور نبوت دیکھیں، ہر طرف نبی زندگی کے روشن و تابناک جلوے نظر آئیں گے۔ اعلان نبوت کے 34 سال سورہ ہجر میں جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میرے احکام کو علی الاعلان بیان فرمائیے، چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ دینے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلا برائی فرمانے لگے۔ اس سے تمام قریش اور بلکہ اہل مکہ کے لوگ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گیا۔ کفار آپ کو قتل تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور اعزازخانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون کہتے، تو کبھی آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا بول لگا دیتے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں گالیاں دیتے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر آپ پر پتھر پھینکتے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نجاست ڈال دیتے، تو کبھی آپ کو دھکا دیتے۔ یہ سلسلہ اور بڑھتا گیا۔ کفار مکہ ہر گلی کوچے میں پہرے بٹھا دیتے تاکہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دے، اور تالیاں پیٹ کر سیٹیاں بجا کر اس قدر شور و غل مچا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ پڑتی تھی۔ ان سب اذیتوں اور مصیبتوں کو ہمارے نبی نے برداشت کیا ہے، ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے۔ مصطفیٰ کریم کے پیغمبرانہ زندگی اور کردار و عمل کی یہ کمال ہے کہ اسلام عرب کی سرحدوں سے نکل کر آسمان دنیا پر طلوع ہوا اور آج تک کائنات کا ہر چپا منور ہو رہا ہے۔ وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ السلام علیکم۔ بندے تو بہت مل جائے آقا رہے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی تاری محمد، تاریخ تو بڑی چیز ہے تایا نہ ملے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نامی لائی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بھی انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی انتہا محبت ہے۔ رسول رسول کی سیرت اور اخلاق کھلی کتاب کے مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل سے آپ کی تعلیمات نیچے صحابہ کرام کے دل اہل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا مطلب بنا۔ آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، آپ نذیر بھی تھے اور نذیر بھی، آپ سپا سالار بھی تھے اور فاتح بھی۔
دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی، غلطی کے وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اسلام غلطی کے عادل. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں بڑے بڑے کسے اعلیٰ، پھول کھلتے ہیں بڑے بڑے کسے اعلیٰ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں. پرنسپل صاحبہ، میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصباح پروین احمد انصاری ہے، میں پنجم جماعت میں پڑھتی ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ جس کے لیے محفل کو نیند دی ہے، پھر تو اس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی والعربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے وہ رفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے وہ رفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بس شمس تو چہرے انور کی جھلک ہے،
کو ادب سے وہیں پر جھکا لوں مجھے فخر ہوگا. محمد کی حرمت محمد کی عظمت نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں